السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 245 ایپیسوڈ نمبر 245 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ سچی حکایات کے 11ویں باب سے مختلف حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ حکایت نمبر 822، رحم دلی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو ایک علاقے کا حاکم مقرر فرمانے کے لیے کاتب سے فرمایا کہ اس کی عمارت کے لیے کاغذ لکھو۔ کاتب لکھ ہی رہا تھا کہ ایک چھوٹا بچہ آیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسے گود میں بٹھا لیا۔ حضرت فاروق اعظم اس سے پیار کرنے لگے۔ وہی نامزد شخص جس کی عمارت کے لیے کاغذ لکھا جا رہا تھا، وہ کہنے لگا، اے امیر المومنین، میرے 10 بچے ہیں، مگر میں نے آج تک کسی بچے کو قریب تک نہیں آنے دیا۔ آپ نے اس بچے کو گود میں بٹھا لیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے یہ سنتے ہی حکم دیا کہ کاغذ پھاڑ دیے جائیں، اس کے تقرر کو منسوخ سمجھا جائے، یہ حاکم بننے کے لائق نہیں ہے۔ اس نے پوچھا، میرا قصور کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جو شخص اپنی اولاد پر رحم نہیں کرتا، وہ رعایا پر رحم کب کرے گا؟ سبق: حاکم کے دل میں رحم و شفقت ہونا ضروری ہے۔ سنگ دل اس قابل نہیں کہ وہ حاکم بنے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت فاروق اعظم بڑے رحم دل تھے۔ رعایا کا انہیں بڑا خیال تھا۔ رعایا کا خیال وہی رکھتا ہے جس کے دل میں خدا کا خوف ہو۔ پھر ایسی مبارک ہستی کا دشمن وہی ہو سکتا ہے جس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو۔ حکایت نمبر 823، نماز اور بالوں کی آرائش۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے والد عبدالعزیز مصر کے گورنر تھے۔ انہوں نے اپنے لڑکے عمر کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے مدینے میں حضرت صالح بن کیسان کی نگرانی میں دے دیا۔ یہ صالح بن کیسان کی فیضان تربیت تھی کہ بنی امیہ کے خاندان میں وہ فاروق ثانی پیدا ہوا جس نے خلافت راشدہ کو عصر نو زندہ کر دیا۔ صالح بن کیسان نے کس احترام سے ان کی تربیت کی، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز نے نماز میں دیر کر دی۔ تم نے آج نماز میں دیر کیوں کر دی؟ خدا پرست استاد نے باز پرس کرتے ہوئے پوچھا۔ بال سنوار رہا تھا، اس لیے ذرا دیر ہو گئی، شاگرد نے ادب سے جواب دیا۔ اچھا، اب بالوں کی آرائش میں اتنا شغف ہو گیا کہ اس کو نماز پر ترجیح دے دی گئی، شفیق استاد نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد ان کے والد کو استاد نے یہ واقعہ لکھ کر بھیجا۔ عبدالعزیز کو معلوم ہوا تو اسی وقت ایک آدمی مصر سے مدینہ روانہ کیا گیا جس نے آ کر سب سے پہلے ان کے سر کے بال منڈوائے، اس کے بعد کسی سے بات چیت کی۔ عمر کے والد کا یہی حکم تھا۔ حسن تربیت کا یہی اہتمام تھا جس نے اموی خاندان کے ایک ناز پروردہ شہزادے کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ بنا دیا، جن کے متعلق امام احمد بن حنبل کی رائے یہ ہے کہ وہ پہلی صدی کے مجدد تھے۔ سبق: شفیق استاد وہی ہے جو شاگرد کا دین بھی سنوارے۔
صرف دنیا ہی نہ بنائے۔ حکایت نمبر 824، مچھر کا خون۔ یزید بن ابی حبیب جو مصر کے ایک ممتاز حافظ حدیث تھے، ایک مرتبہ بہت بیمار پڑے۔ عیادت کے لیے امیر مصر حوصرہ بن سہیل حاضر خدمت ہوا۔ کہنے لگا، حضرت ایک مسئلہ تو بتائیے، جس کپڑے میں مچھر کا خون لگا ہو اس میں نماز ادا ہوگی یا نہیں؟ حضرت یزید بن ابی حبیب نے یہ سن کر منہ پھیر لیا اور گفتگو بند کر دی۔ ان کی ناگواری خاطر کو محسوس کر کے حوصرہ اٹھ گئے۔ اس کو اٹھتے ہوئے دیکھ کر یزید بن ابی حبیب نے فرمایا، روزانہ خلق خدا کا خون کرتے ہو اور مجھ سے مچھر کے خون کے متعلق مسئلہ پوچھتے ہو۔ سبق: اللہ والے حق بات جابر بادشاہ کے سامنے بھی کہہ دیتے ہیں۔ حکایت نمبر 825، زہریلا پھوڑا۔ حضرت عروہ بن زبیر عبد الملک کے پاس گئے ہوئے تھے۔ ایک روز وہ اپنے لڑکے کو ہمراہ لے کر شاہی استبل دیکھنے گئے۔ یہ لڑکا ایک گھوڑے پر سوار ہوا جس نے اسے پٹک دیا۔ اس کے صدمے وہ جاں بحق ہو گئے۔ اس کے بعد ہی عروہ کے پاؤں میں ایک نہایت زہریلا پھوڑا بھی ہو گیا۔ اطباء نے کہا کہ یہ پاؤں کاٹ دینا چاہیے، ورنہ زہر سارے جسم میں پھیل کر ہلاکت کا باعث ہوگا۔ حضرت عروہ نے اپنا پاؤں کٹوانے کے لیے آگے بڑھا دیا۔ طبیب نے کہا، تھوڑی سی شراب پی لیجئے تاکہ تکلیف کا احساس کم ہو جائے۔ جس مرض میں مجھ کو صحت کی امید بھی ہو، اس میں بھی حرام شے سے مدد نہ لوں گا، حضرت عروہ نے جواب دیا۔ طبیب نے اوزاروں سے پاؤں کاٹ دیا۔ حضرت عروہ نہایت استقلال کے ساتھ بیٹھے رہے۔ زبان تسبیح اور تحلیل میں مشغول رہی۔ جب خون بند کرنے کے لیے زخم کو داغا گیا تو درد کی شدت سے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کٹا ہوا پاؤں مانگ کر دیکھا اور الٹ پلٹ کر اس سے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھ سے میرا بوجھ اٹھوایا، اس کو خوب معلوم ہے کہ میں تیرے ساتھ کسی حرام راستے پر گامزن نہیں ہوا۔ بیٹے کا انتقال اور پاؤں کٹنے کی مصیبت پر بھی اللہ کا شکر کرتے اور کہتے، اللہ تیرا شکر ہے، میرے 4 ہاتھ پاؤں میں سے تو نے ایک ہی لیا اور 3 باقی رکھے۔ اگر تو نے کچھ لیا ہے تو بہت کچھ باقی بھی رکھا ہے۔ اگر کچھ مصیبت میں مبتلا کیا ہے تو بہت دنوں عافیت میں بھی تو نے رکھا ہے۔ سبق: اللہ والے ہر حال میں خوش اور راضی برضائے حق ہوتے ہیں۔ حرام چیز سے ہر حال میں وہ بچتے ہیں۔ حکایت نمبر 826، دنیا کی حیثیت۔ ایک بادشاہ نے کسی اللہ والے کو اپنے محل کے سائے میں بٹھا دیا، جس نے سوکھا ٹکڑا پانی میں ڈال کر کھایا، پھر سو گیا۔ جب اٹھا تو بادشاہ نے اسے بلایا اور پوچھا، جب تو نے پانی کے ساتھ سوکھا ٹکڑا کھایا پھر سو گیا تھا، کیا تو اپنے پروردگار سے خوش تھا؟ اس نے کہا، ہاں، لیکن میں تجھے وہ شخص بتلاتا ہوں جو اس سے بھی کم پر خوش ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا، بھلا وہ کون ہے؟ اس نے کہا، جو آخرت کے بدلے دنیا پر خوش ہو گیا۔ یہ الفاظ بادشاہ پر کارگر ہو گئے اور وہ رونے لگا۔ سبق: یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں روٹی کے ایک سوکھے ٹکڑے سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ پھر جو لوگ آخرت کو بھول کر اس دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، وہ کس قدر بے خبر اور نادان ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے بس چند ایپیسوڈز باقی رہ گئے ہیں۔ آپ نے اب تک اگر SDI آڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی حاصل ہو سکے
اور اس کار خیر کا حصہ بننے کے لیے آپ ان ایپیسوڈز کی لنکس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنے کی بھی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب پر ہمارے SDI آڈیو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سنیں اور نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ لائک کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ کے ذریعے کمنٹ کریں اور اس کار خیر کا حصہ بننے کے لیے ان حکایات کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔